تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم سامعین کرام، respected audience، المستمعين المكرمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج پریسٹن یونیورسٹی عجمان متحدہ عرب امارات میں ہم سب کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے عنوان مقدسہ سے جمع ہونا اور اس پر قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کا سننا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یقینی ہو رہا ہے. اولاً یہ بات ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ کے آخری نبی اس کائنات میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا احسان اور ایک ایسا انعام ہے جس نے اس کائنات کو ایک اہم انقلاب سے ہمکنار کیا ہے. اور وہ انقلاب جو دلوں میں اور ذہنوں میں، فطرت میں اور مزاج میں، نگاہ میں اور ارادوں میں، تمناؤں میں، حقائق میں ایسا بپا ہوا کہ وہ لوگ جو شرک میں مبتلا تھے، وہ لوگ جو کفر کا شکار تھے، وہ لوگ جن کے دلوں میں حرص اور طمع اور حق اور کینہ، عناد اور تعصب اور بیراروی کے تصورات اور خیالات ہر وقت انگڑائیاں لیتے رہتے تھے. انہیں معلوم نہ تھا کہ نظریہ توحید کیا ہے، حقیقی تصور الوہیت کیا ہے، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے، کاز آف کریشن آف ہیومن بینگ کیا ہے، انسان کس لیے پیدا کیا گیا، آخر وہ کیا مقصد تھا کہ جو آسمان کو بنانے کے باوجود، زمین کا فرش بچھانے کے باوجود، دریا رواں کرنے کے باوجود، آگ قائم کرنے کے باوجود، ہوا چلانے کے باوجود، فرشتے پیدا کرنے کے باوجود، جنات پیدا کرنے کے باوجود، پہاڑوں کا وجود قائم کرنے کے باوجود، کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز پیدا کرنے کے باوجود، کائنات کی بڑی سے بڑی چیز پیدا کرنے کے باوجود، کائنات میں طاقت کے تصور کو اپنے وجود میں لے کر متولد ہونے والے حقائق کے باوجود، اور کائنات میں کمزور سے کمزور چیز کے پیدا ہونے کے باوجود، پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کرنا ضروری قرار دیا، اور پھر اس انسان کے طبقے کے اندر، انسانیت کے اس گروہ کے اندر پروردگار عالم نے تمام انسانوں میں، تمام نبیوں میں اور تمام رسولوں میں اس رسول کو مقصود ذات باری تعالیٰ قرار دیا جسے میرا اور آپ کا ہادی بنا کے، محمد نام دے کے، مصطفیٰ بنا کر کائنات میں بھیجا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ کیوں بھیجا؟ جاب ڈسکرپشن کیا تھی جس کے لیے سید کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا گیا؟
جبکہ آپ کے تولد سے پہلے، آپ کے ظہور سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام آ چکے، حضرت شیس آ چکے، حضرت نوح آ چکے، حضرت ادریس آ چکے، حضرت ابراہیم آ چکے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ آ چکے. الغرض کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور مرسلین اور اولو العزم آ چکے. لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم نے یہ چاہا کہ نبوت کا تاج، رسالت کا تاج، میرے پیغام کا اتمام، میری دعوت کی غرض اور غایت جس ذات پر مکمل ہو وہ ذات محمد کی ہونی چاہیے اور کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. سبب کیا ہے اس کا؟ مقصد کیا ہے اس کا؟ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ پروردگار چاہتا کیا ہے؟ قرآن کریم نے اس کو متعدد مقامات پر بیان فرمایا ہے. خالق و مالک کائنات چوتھے پارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی. کس حالت میں؟ اذ کنتم اعداء، تمہاری حالت یہ تھی کہ تم دشمنی کا شکار تھے. فألف بین قلوبکم، اس نے تمہارے دلوں کے اندر الفت کو پیدا کیا. فاصبحتم بنعمته اخوانا، محبت تو اللہ نے پیدا کی، لیکن وہ جو نعمت اللہ نے تم پر کی اس نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بن گئے. سبحان اللہ. اب یہاں ایک سنگل ٹرم اس آیہ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 ڈفرنٹ کانٹیکسٹ میں اور 2 ڈفرنٹ مورل، فزیکل اور آئیڈیالوجیکل ریزلٹس کے ساتھ، ریالٹیز کے ساتھ پروردگار عالم نے ایگزیبٹ کی ہے. اینڈ رائٹ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو اگین ری ایگزیبٹ اٹ ٹو یو ٹو میک اٹ کلیئر اینڈ ویری انڈرسٹینڈنگ ٹو آل آف یو. اذکروا نعمت اللہ علیکم، یہاں اس نعمت کو پہلی بار ذکر کیا. اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی. کس حال میں کی؟ کہ تم دشمن تھے، اور اس نعمت کے آنے کی وجہ سے تمہاری وہ دشمنی ختم ہو گئی. اس نعمت نے پہلے تمہارے اندر کیا کیا کہ تمہاری دشمنی کو، تمہارے دل کے ماحول کو، تمہارے ذہن کے ماحول کو، تمہاری ترجیحات کو، تمہاری پسند اور ناپسند کے سٹینڈرڈ کو اس نے بدل کے رکھ دیا. اب تمہاری دشمنی کا معیار زمین نہیں ہے، اب تمہاری دشمنی کا معیار دولت نہیں ہے، دھن نہیں ہے، اپنی ذاتی اغراض و مقاصد نہیں ہے. اب تمہاری دشمنی کا معیار رد توحید ہے، کفر ہے، تعصب ہے، اناد ہے، شریعت سے منہ موڑنا ہے، سنت سے الگ ہونا ہے. جب یہ عوارض پائے جائیں گے تو پھر تمہاری دشمنی جاگ جائے گی. اور اگر توحید پائی جائے گی، رسالت کے ساتھ تعلق اور اتباع پایا جائے گا، قرآن کے ساتھ تعلق اور اتباع پایا جائے گا، سنت کے ساتھ تعلق اور اتباع پایا جائے گا، مسلم معاشرے کی اخوت اور مسلم معاشرے کی اہمیت اور افادیت کے آئینی تصورات پائے جائیں گے، تو تمہاری دشمنی دوستی میں بدل جائے گی. تم پھر دشمن نہیں رہو گے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، پہلا انقلاب اس کا یہ ہے کہ اس نعمت کی وجہ سے تم دشمنی سے نکل کر دوستی میں داخل ہو گئے، بھائی بھائی ہو گئے. اب اس نعمت کا دوسرا اثر کیا ہے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا. اس نعمت کا دنیا میں صلہ یہ ہوا کہ تم آپس میں دشمن تھے، بھائی بھائی بن گئے. اب آخرت میں اس نعمت کا صلہ کیا ہے کہ اس نعمت کے آنے سے پہلے تم آگ کے گڑھے پر تھے اور اس گڑھے کے بالکل دہانے پر پہنچ چکے تھے. قریب تھا کہ تم اس آگ میں گر جاتے اور تمہارا سب کچھ ختم ہو جاتا، تمہارا وجود نہ رہتا، تمہارا